السلام علیکم ویورز، ایشین مل کمیونیکیشن کے اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شوکت ساحل۔ 1 میں آج ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال اور DDC انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر ترجمان جناب الطاف احمد ٹھاکر صاحب کو۔ الطاف صاحب، آپ کا خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص بھاجپا کے آئیڈیالوجی یا نظریہ کو تسلیم نہیں کرے گا، کیا وہ ملک دشمن ہے یا غدار ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز بہت ملک میں ہیں، اور اس کا مطلب نہیں ہے جو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ اپیلیٹڈ ہو وہ غدار نہیں ہے۔ نیشنلسٹ لائن الگ ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز الگ ہوتی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز میں رہ کے پھر دیش دروہی نعرے دیتے ہیں، دیش کے خلاف بولتے ہیں، ان کو دیش کا غدار مانا جا سکتا ہے، اور وہ دیش کے غدار ہے۔ لیکن جہاں تک ایک عام آدمی کا تعلق ہے، دیکھیے، جہاں تک میں جموں کشمیر کی بات کروں، میں کشمیر کی بات کروں، مجھے جو دکھائی دیتا ہے کشمیر میں 90% جو لوگ ہیں وہ نیشنل لائن فالو کرتے ہیں اور وہ دیش کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے یا وہ پولیٹیکل اپیلیٹڈ ہو۔ میرا ماننا ہے کہ نیشنل لائن الگ ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ ہاں، اب پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پارٹی میں آپ کو دیش کے خلاف کبھی جا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، جیسے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہمیشہ جن کا ایجنڈا ہے نیشن فرسٹ، پارٹی سیکنڈ اور سیلف کو وہ لاسٹ میں رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی پارٹیاں جن کا سیلف فرسٹ ہوتا ہے، نیشن کو وہ لاسٹ میں رکھتے ہیں۔ ایسی پارٹیوں پہ انگلی اٹھتی ہے، اور ایسی پارٹیوں پہ انگلی اٹھانی بھی ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو نیشنل لائن ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں وہ دیش کے خلاف ہوتی ہے۔ ان سٹیٹمنٹس میں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے اور کوئی کنٹری ہو، جیسے ہمارے بہت بڑے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ اب چائنا ہماری 370 کو سپورٹ کریں گے، کہ ایسے لیڈر کو ہم نیشنل لیڈر مانا نہیں سکتے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بدلتے ہیں، وہ ووٹ بینک کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے اور کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اصولوں پہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، اور ہمارے لیے ملک سب سے پہلے ہے، نیشن فرسٹ ہے، اس کے بعد پارٹی آتی ہے، اور سیلف کو ہم لاسٹ میں مانتے ہیں۔ جموں کشمیر میں پہلے DDC انتخابات ہونے جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ تمام نشستوں پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ پہلے ان انتخابات کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور امید کیا ہے، اور کیوں لوگ آپ کو مینڈیٹ دیں گے؟ دیکھیے، DDC الیکشنز کرانا یہ بھی اپنے آپ میں ہسٹری ہے۔ 70 سال تک کانگریس نے یہاں پنچایت راج کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا، اور کبھی وہ پنچایت راج میں جو بیسک جو سیٹ اپ ہے، بیسک جو ہے سرپنچ پوائنٹ، ان کا الیکشن نہیں کرا سکے۔ اس کے بعد جو BDC چیئرمینز ہیں وہ تو کبھی کنسپٹ یہاں نہیں تھا، اور آج DDC یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جس نے عام انسان، جو عام گاؤں کا جو عام آدمی ہے، اس کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے پہلے پنچایت راج کی جو فرسٹ فیز ہے اس کو کیا، اس کے بعد BDC کو کیا، اور آج DDC کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی جو الیکشن ہے یہ بجلی، پانی اور سڑکوں کے لیے الیکشن ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس میں 370 35A ایسے ایشوز اٹھانے چاہیے، کیونکہ کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ 370 ہم اس تب تک جب تک 370 واپس نہیں آئے گا، 35 واپس نہیں آئے گا، ہم الیکشن تک لڑیں گے نہیں۔ لیکن آج جب دیکھا ہے وہ سارے اپنے ان بلوں سے، اپنی گفاؤں سے باہر آ کے اس الیکشن میں کود پڑے، اور یہی ایک ہیلدی ڈیموکریسی کی نشانی ہے کہ میں کم از کم اس بات کو تسلیم تو کرنا پڑے گی، بھارتیہ جنتا پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی اور ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے، جو سب سے بڑی کامیابی وہی ہے کہ کل تک جو لوگ الیکشن نہ لڑنے کی بات کر رہے تھے آج وہ الیکشن میں حصہ لے رہے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال جب یہاں ملیٹنسی کا آغاز ہوا، میں سمجھتا ہوں آج پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، اور ہر ایک حلقے میں 15 سے اوپر کینڈیڈیٹ۔ یہ اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جتنی بھی اچیومنٹس میں، ان میں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک عام آدمی، ایک گراؤنڈ زیرو پہ جو جڑا ہوا عام انسان ہے، اس کو بھی اس ڈیموکریسی پہ یقین ہے، وہ بھی اب تبدیلی چاہتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، وہ وکاس چاہتا ہے، وہ ان خاندانی پارٹیوں سے اکتا چکا ہے، اور آج وہ خود بخود سامنے کھڑا ہو کے اس علاقے کی جہاں سے وہ رہتا ہے اس کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، اور وہاں وکاس چاہتا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈے میں تھا دفعہ 370 کو خاتمہ یا ختم کرنا یا تنسیق اس کی، اور جب آپ کی پارلیمنٹ میں اکثریت آئی تو آپ نے اس کو ختم کیا۔ سوال یہ ہے کہ اب بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل کچھ پارٹیز ہے جو اتحاد ان کا بنا ہے وہ بحالی کر رہے ہیں، لیکن بھاجپا کہہ رہی ہے کہ کبھی بحالی اس کی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے، کیا بھاجپا سپریم کورٹ سے دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے 70 سال میں ان پارٹیوں کا ایک نعرہ تھا کہ 370 اور سیلف رول اور اٹانومی یہاں،
یہ ان کا نعرہ تھا، جبکہ ساری دنیا جانتی اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بیک ڈور انٹری تھی، غلط طریقے سے یہاں لاگو کیا گئے تھے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی والی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک جائز طریقے سے پارلیمنٹ میں جو لا میکرز ہوتے ہیں جہاں سے قانون بنتے ہیں وہاں ہم نے ایک جائز طریقے سے اس قانون کو ہٹایا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ قانون یہاں دوسری جو چیزیں ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہی تھی۔ اور جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے 70 سال تک ان لوگوں نے 370 اس کو بچانے کے لیے نعرے دیے، انہوں نے سیلف رول کہا، اور ان میں سے کوئی کچھ آج تک ہوا نہیں۔ جہاں تک واپسی کی بات ہے، دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی سمویدھان پہ یقین رکھتی ہے اور ہم نے سمویدھانک طریقے سے اس قانون کو ہٹایا۔ ہم سپریم کورٹ کا آدر کرتے، احترام کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میری اور آپ کی پریس بائٹس چل رہی ہے، کسی تیسرے کو اعتراض ہوگا کہ وہ کورٹ پہ چلا جائے کہ یہ پریس کانفرنس، اس کا مطلب اس پریس کانفرنس کو رد کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا یقین ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ 350 میٹر زمین کے اندر دس گیا ہے، قبر میں گیا ہے، اب جس کو جانا ہے وہ اسی 300 میٹر والی نیچے قبر میں جائے، اور قبر سے ویسے کوئی آتا واپس نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے یہ کبھی نہیں آئے گا، 370 ایک بار گیا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا۔ سیاستدانوں کے اتحاد کو گینگ قرار دینا کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے کشمیر کی میں بات کروں، گینگ کا نام ان چیز کو، اس گروپ کو دیا جاتا ہے جو لٹیرے ہو۔ آپ کے سامنے کرکٹ گھوٹالہ ہے، ہمارے بہت بڑے نیتا، ہمارے ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق صاحب اس کرکٹ گھوٹالے میں پھنسے ہوئے۔ آپ کے سامنے تو بینک گھوٹالہ ہے، آپ کے سامنے تو ابھی روشنی کا گھوٹالہ نکلنے والا ہے، اور بھی بہت سارے گھوٹالے نکلنے والے، اس لیے تو اے سی بی یہاں لانا پڑا، کیونکہ آج تک انہوں نے اے سی بی کو بھی یہاں نہیں بنایا تھا، تاکہ جو ان کے گھپلے ہیں، جو ان کے گھوٹالے، اب جن لوگوں نے کشمیر کی پراپرٹی کو لوٹا، یہاں کی ریسورسز کو لوٹا، ان کو گینگ نہیں کہیں گے تو ان کو کیا ہم کسی اور سے نام پکڑیں؟ یہ گینگ وہ گینگ ہے جو گینگ گپکار سے لے کر بیٹھ کے یہاں کے امپلائمنٹ، یہاں کی جو جابس ہے ان کو چوری کرتے تھے، یہاں کے ریسورسز کو لوٹے تھے، اور خود دیکھیے انہوں نے کہاں پراپرٹی بنے۔ نیشنل کانفرنس کے بہت بڑے لیڈر، ان کا دبئی میں کہیں ان کی پراپرٹی ہے، ہالینڈ میں پراپرٹی، ایسے تو یہی سارے۔ اس لیے ان لوگوں کو گینگ کہنا ہی مناسب ہے، کیونکہ یہی گینگ ہے جس نے 70 سال تک جموں کشمیر کے لوگوں کو، جموں کشمیر کے ریسورس کو، جموں کشمیر کے نہتے لوگوں کو، جموں کشمیر کے معصوم لوگوں کو لوٹا۔ گینگ ان کے لیے بہت ہی مفید لفظ ہے، اور یہ ایک گینگ ہی کام کر رہی ہے۔ ڈی ڈی سی انتخابات میں آپ کا انتخابی منشور کیا رہے گا؟ دیکھیے جہاں تک بھارتیہ جنتا پارٹی کا منشور ہے، 5+1 ایئر، آپ اس کو دیکھ لیجئے، تب بھی ہمارا تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس لے کے چلنا۔ آج جو ڈی ڈی سی الیکشن ہے، میں پہلے بھی اس بات کو کلیئر چکا ہوں، اس میں نہ 370 ہے نہ 35، یہ الیکشن ہی ڈیولپمنٹ کے لیے الیکشن ہے۔ ہمارا جو اس میں بیسک، جو اس میں جس چیز پہ ہم لڑ رہے ہیں وہ پراسپرٹی ہے، پروگرس ہے اور ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم ان 3 ایشوؤں کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 70 سال تک جموں کشمیر، جبکہ ایک وقت ممبئی اور دہلی جیسے شہروں کے ساتھ سری نگر کو کمپیئر کیا جاتا تھا 90s تک، لیکن ان لوگوں نے جموں کشمیر کی وہ حالت کی، آج سری نگر، ممبئی اور دہلی کی ریس میں نہیں آتا۔ یہاں آج دیکھیے ونٹرس میں بجلی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہماچل پردیش ہماری سسٹر سٹیٹ ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے اگر آپ 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے واٹر ریسورسز ہیں، آج تک کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیونکہ ان کا جو ہمیشہ ایجنڈا رہا ہے وہ ہے لوٹنا، اور کسی بھی طریقے سے، جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے یہاں کے ریسورسز کو لوٹنا۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی باہر لیا جا رہا ہے، ہمارے ریسورسز، ہماری باجری، ہماری ریت، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ٹائم میں آپ نے یہ ٹینڈرنگ نہیں کی تھی؟ اور جب باہر کے لوگوں کو آپ نے یہاں بلایا، اور آج کیوں آپ حوالہ کریں کہ آپ کرسی میں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کرسی پہ رہ کے کچھ اور ہوتی ہے، تب یہ دو ٹافی کی بات کر رہے ہیں، جب یہ کرسی سے نیچے اترتے ہیں تب ان کی بادشاہ کچھ اور ہوتی ہے، تب ترنگا نہ اٹھانے والی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی جماعت نے بھی ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ، دو بڑی پارٹیوں کی میں بات کروں گا، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی، آپ رہے ہیں اقتدار میں یہاں جموں کشمیر میں، اور مرکز میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ تھے تب وہ دیش کے ہت والے تھے، اب دیش دروہی ہے، کیوں؟ نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی، جب عمر صاحب ہماری کیبنٹ میں اموز تھے تب بھارتیہ جنتا پارٹی ٹچیبل تھی، انٹچیبل نہیں تھی، اور دو بار پی ڈی پی کی بی جے پی کے ساتھ آنا اور گورنمنٹ بنانا، پہلے مفتی صاحب کا رجیم تھا، اب محبوب جی، تب بی جے پی ٹھیک تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ اب جب یہ کرسی سے اتر گئی، جب ہم نے پل آؤٹ کر دیا، کیونکہ ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہاں کے جو نوجوان لوگ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو، یہاں کے ریسورسز کو لوٹا جائے، یہ چیز
भारतीय जनता पार्टी के भी बर्दाश्त नहीं है। जब हमने पुल आउट किया, महबूबा जी वापस गवर्नमेंट से नीचे उतर कर कुर्सी उतर गए, आज वो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही इनसे पूछना चाहता हूँ, कल जब आपके साथ दो बार हमारी गवर्नमेंट बनी, जब एनसी की बनी, तब क्या बीजेपी ठीक थी? तब बीजेपी ठीक थी, तब बीजेपी में कोई खराबी नहीं दिख रही। आज जब लोगों ने इनको ठुकरा दिया, जब आज ये ग्राउंड में कहीं नहीं है, जब आज इनके वो खोखले वादे, खोखले नारे जब एक्सपोज हो चुके हैं, आज ये बीजेपी पे इल्जाम लग रहे। बीजेपी का तब भी यही एक नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चलना, आज भी हमारा भाई। खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी के लिए, कितनी उम्मीद है और कितनी निश्चित पर भाजपा को लग रहा है कि वो कामयाब होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के कश्मीर में उभरेगी। जम्मू तो हमारा हमेशा स्ट्रांग ही रहा, लेकिन आज जब कश्मीर की बात करें, आज आप देखिए, आज विजिबिलिटी अगर कहीं ग्राउंड में आपको दिख रही है, वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और जो भीड़ आज यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ रही, जो हमारे सेंट्रल लीडर्स हैं, आप देखिए कितनी भीड़ के साथ और कितने जोश और जज्बे के साथ यहाँ लोग उन रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। इस बात से वाज़ेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्टी और सबसे बड़ा जो आज के इस इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रही है वो भारतीय जनता, और सबसे ज़्यादा सीटें वाली भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक देखिए, मैं अपने लोगों पे ये छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने जो उनके लिए काम किए हैं, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। 2018 में यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोहतरम नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, तो मैंने एक कमिटमेंट उनके साथ की थी, जिस हल्के को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसको मांड फ्री बनाऊंगा मैं। आज उन लोगों से पूछिए क्या वो इलाका मांड फ्री हुआ कि नहीं, वो लोग आपको जवाब देंगे। जो मैंने काम किए, जो हमने विकास किया, जो हमने कोविड में किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, एक तो गवर्नमेंट ने किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तब भी वाहिद पार्टी थी जो हर घर तक पहुंची जहां उन्होंने राशन बांट दिया। मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के पास गया हूं। अगर मैंने कुछ किया तो लोग मुझे वोट देंगे, अगर मैंने खोखले वादे किए तो मैं लोगों पे छोड़ता हूं वो मेरे साथ भी वही सलूक करे जो इन्होंने एनसी और पीडीपी के साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा दावत देंगे और दोबारा इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। व्यूअर्स, यहाँ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, लेकिन आपको कहना चाहेंगे कि हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मेज़बान को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब